ہوشیار بنے، ہر کسی کو اپنا دشمن نہ بنائیں۔ فورتھ رول از اوائڈ اوور سویٹ پیپل، یعنی میٹھا بولنے والوں سے دور رہیں۔ زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو بہت میٹھے بنیں گے اور آپ کی اتنی تعریفیں کریں گے جو آپ کے اندر ہوں بھی نہ۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ جو آپ کے اندر خوبیاں نہیں ہیں وہ بھی آپ کو گنواتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً اور آپ کو آسمانوں تک پہنچاتے ہیں، تو ان کو ضرور آپ سے کوئی نہ کوئی مطلب یا غرض ہوتا ہے۔ اکثر لوگ انوسینٹ یا بھولے بھالے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے قابو میں کرتے ہیں اور پھر ان پر وار کرتے ہیں، ان کی چاپلوسی کر کے پھر ان سے اپنا کام نکلواتے ہیں۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ کی حد سے زیادہ تعریفیں کرے، اور وہ تعریفیں جو آپ کو پتا ہوں کہ یہ میرے اندر نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جائیں، وہ کسی مطلب کے تحت ہی آپ سے میٹھا بنا ہوا ہے، ورنہ لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کی تعریفیں کر سکیں اور ایسی خوبیاں بتائیں جو آپ میں ہیں ہی نہیں، تو وہ ضرور آپ کا فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ موونگ ٹو دا ففتھ رول وچ از ڈونٹ بی اوور ایموشنل۔ کچھ لوگ حد سے زیادہ اوور ایموشنل ہوتے ہیں، جو دماغ سے سوچنے کی بجائے دل سے سوچتے ہیں، ہر کام میں ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بھی ایموشنل ہو گئے تو لوگ آپ کو اچھے طریقے سے استعمال کر پائیں گے، وہ آپ کو کسی بھی بات کے لیے جذباتی کر کے یوز کر لیں گے۔ اس لیے دل نہیں، ہمیشہ دماغ سے سوچیں، جو آپ کے جذبات ہیں وہ قابو میں نہ رکھے جائیں تو آپ کو ہی نقصان ہوگا، کیونکہ ایسے جذباتی لوگ بلا سوچے سمجھے لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، لوگوں کے جھگڑوں میں بلا وجہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ خود سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور جذباتی لوگ اپنی دشمنی میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے جذباتی نہ ہو اور نہ ہی کسی کی لڑائی میں کودیں۔ انسان میں ایموشنز ہونا ضروری ہیں، مگر ہر فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کیا جاتا۔ جذبات میں کیے گئے فیصلے کئی دفعہ ہمارے لیے پچھتاوے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ آپ جس کا بھی بھلا کرنا چاہیں گے نا، وہ آپ کو استعمال کر کے مشکل میں ڈال دے گا، اس لیے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ اس کام سے آپ کو تو نہیں نقصان ہو رہا، اور لوگوں کی مدد کرتے کرتے آپ کہیں خود کو مشکل میں تو نہیں ڈال رہے۔ اس لیے اوور ایموشنل ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھا جائے۔ رول نمبر 6 از آلویز لک اسٹرانگ۔ ہمیشہ مضبوط اور اسٹرانگ نظر آئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر سانپ میں زہر نہ بھی ہونا تو بھی وہ ایسے پھنکارتا ہے جیسے بہت زہریلا ہو، اور اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ سو آپ بھی اپنے آپ کو ایکسٹرنلی اسٹرانگ دکھائیں، چاہے آپ انٹرنلی جتنے مرضی کمزور ہوں یا ٹوٹے ہوئے ہوں، چاہے آپ اندر سے کتنے ہی ویک کیوں نہ ہوں، لیکن دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اسٹرانگ دکھائیں، بالکل کمزور نہ دکھائیں، کیونکہ جب بھی جس بھی پوائنٹ اور جس بھی موقع پر آپ لوگوں کو کمزور نظر آئیں گے نا، ساری دنیا آپ کو دبانے کے لیے بھاگے گی۔ آپ نے بھی اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں نوٹس کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے رہتے ہیں نا، بڑے شریفانہ انداز میں اس کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں، تو اگلا آپ کو اور زیادہ دباتا ہے اور باتیں سناتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، کوئی نہ کوئی بندہ آپ کی سراؤنڈنگ میں ایسا ہوگا کہ اگر اس کو کوئی بات لگاتا ہے یا اسے کوئی ٹونٹ یا طنز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو وہ آگے سے اس کا منہ توڑ جواب دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، الٹا اپنی عزت بچانے کے لالے پڑ جاتے ہیں اور دوبارہ وہ اس سے اس قسم کی بات ہی نہیں کرتا، ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اسے اس طرح کی بات کی جائے۔ جنگل کے قانون کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ لکڑہارا ہمیشہ اسی درخت کو کاٹتا ہے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے، جو ٹیڑھے میڑے درخت ہوتے ہیں نا، وہ اسے کاٹتا بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو سیدھے سادے بھولے بھالے انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لکڑہارے جیسے لوگوں کی زد میں جلدی آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ویک نہیں بلکہ اسٹرانگ بن کے دکھائیں، اس طرح لوگ آپ کو نہ تو یوز کریں گے اور نہ ہی آپ کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ کی پاور میں اضافہ ہوگا اور لوگ آپ کو دیکھ کر ہی سنبھل جائیں گے۔ بس دکھنے میں اسٹرانگ رہیں، اپنی کمزوریاں دوسروں کے سامنے بالکل کھول کھول کر نہ رکھیں، بلکہ لوگوں کے سامنے شیر جیسے بنے رہیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ رول، دیٹ از ریوارڈ، یعنی لوگوں کو ان کا فائدہ دکھائیں۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ہر کوئی مطلب کے لیے ہی کام کرتا ہے، تو آپ بھی تھوڑے چالاک بنیں، لوگوں کو ان کا مطلب دکھائیں اور ان سے اپنے کام نکلوائیں۔ لوگوں سے اپنے کام نکلوانے کے لیے ان کو لالچ دینا سیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کسی سے کام کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا کام نہ کرے، لیکن اگر آپ کسی سے کام کہتے ہیں اور اس کو ساتھ اس کا فائدہ بھی دکھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی 100% آپ کا کام کرے گا، کیونکہ اس کام کے کرنے میں آپ نے اس کو اس کا فائدہ بھی دکھا دیا ہے۔ اور جو ہوشیار اور انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کو اپنے کام کے لیے فورس نہیں کرتے، بلکہ اگلے کو سبز باغ دکھاتے ہیں جس سے ان کو بھی فائدہ ہو اور لوگ ان کا کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی اگلے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ لالچ میں آ جاتے ہیں کہ اس کا کام کرنے سے ہمارا بھی فائدہ ہے۔
سو لوگوں سے اگر آپ نے کسی بھی قسم کا کام نکلوانا ہے نا تو ان کو پہلے ان کا فائدہ دکھائیں، پھر ہی لوگ آپ کے کنٹرول میں آئیں گے اور آپ کی مرضی کے مطابق کام کریں گے. کیونکہ اس بات کا آئیڈیا آپ کو بھی اچھی طرح ہے کہ کوئی بھی بلا وجہ کسی کا کام نہیں کرتا، آج کل تو بالکل نہیں کرتا، چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں، کوئی بھی کسی کا کام مفت میں کرنے کو تیار ہے ہی نہیں. تو اس لیے اپنا کام نکلوانے کے لیے اس رول پر ضرور فالو کریں. موونگ ٹو دا لاسٹ رول، دیٹ از ڈونٹ بی اوور اسمارٹ. ہر جگہ اوور اسمارٹ دکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ لوگ آپ کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں. یہ تو بڑی ہی زبردست سی ٹپ ہے جو میں نے اس آرٹیکل میں پڑھی تھی، وہ یہ کہ جس جگہ پر آپ کا مطلب پورا ہو رہا ہے نا تو اس جگہ پر کبھی بھی اپنی اوور اسمارٹنس نہ دکھائیں. خود کو ڈیڑھ ہوشیار بن کے نہ دکھائیں بلکہ بے وقوف ہونے کا دکھاوا کریں. لوگوں کو دکھائیں کہ وہ اسمارٹ اور آپ بے وقوف ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے یہ شو کریں کہ وہ چالاک ہوشیار ہیں اور آپ بے وقوف ہیں یا معصوم ہیں. اس طرح کرنے سے لوگ نہ تو آپ کو کمپیٹ کریں گے اور نہ ہی آپ سے لڑیں گے، آپ کو اپنے آپ سے کم سمجھیں گے، جبکہ آپ اندر سے پاورفل بنتے جائیں گے اور اپنے فائدے نکالتے جائیں گے. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتی ہوں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی یہ بات. ایک دوست کسی اور کو یہ بولتا ہے کہ دیکھو میرا یہ دوست کتنا بے وقوف ہے، میں اس کے سامنے 500 اور 1000 کا نوٹ رکھتا ہوں اور میرا بے وقوف دوست 1000 کا نوٹ نہیں اٹھاتا بلکہ 500 کا نوٹ اٹھاتا ہے، اور میں اس پر ہنستا ہوں کہ یہ کتنا بے وقوف ہے. بعد میں جب یہ دوست اس بے وقوف کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم 500 کا نوٹ کیوں اٹھاتے ہو، تم 1000 کا نوٹ کیوں نہیں اٹھاتے، تو وہ سو کالڈ بے وقوف کہتا ہے کہ میں 1000 کا نوٹ اٹھا لوں گا تو کھیل ختم ہو جائے گا. اس طرح میرا دوست مجھے بے وقوف سمجھ کے روز 1000 اور 500 کا نوٹ رکھتا ہے اور میں اس میں سے 500 کا نوٹ اٹھاتا ہوں، میرا روز کام چلتا رہتا ہے اور مجھے روز 500 کا نوٹ مل جاتا ہے. اگر میں پہلے دن ہی 1000 کا نوٹ اٹھا لیتا تو یہ کھیل ختم ہو جاتا اور میں روز 500 کے نوٹ سے محروم رہتا. تو اس طرح اس بے وقوف دوست نے اپنی اوور سمارٹنس یا ہوشیاری اس جگہ پر نہیں دکھائی اور بے وقوف بن کر روز 500 کا نوٹ لیتا رہا. تو جس جگہ پر بے وقوف بن کر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نا، وہاں بے وقوف بنے رہیں، وہاں اپنی ڈیڑھ ہوشیاری ہرگز نہ دکھائیں. سو ان سبھی ٹرکس کو فالو کریں تو آپ بھی ایک سمجھدار، ہوشیار، کلیور اور میچور انسان بن سکتے ہیں. اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی کسی کا نقصان نہ کریں. سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز بلاگ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ود a brand new content in